پھر آپ کو ایک اور چیز، ویسے ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، 2-4 باتیں اور، ورنہ آج مجھے اور بھی بہت چیزیں بیان کرنا تھی، کہ ایک آپ کو کثرت مطالعہ بھی رکھنی. ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا تھا نا کہ دیکھیے اس وقت آپ کو احساس نہیں ہوگا، آپ سوچیں گے کہ مجھ میں کیا، جیسے اکثر چند سال گزر جاتے ہیں اور والدین آ کر کہتے ہیں کہ بہت کچھ بچوں کے لیے، ویسے تو زیادہ تر بچوں میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، لیکن والدین کچھ آ کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ اور بہتر ہونا چاہیے تھا، اتنا بہتر نہیں ہوا. تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے علم دین جو اس کے اندر ابھی جا رہا ہے نا، یہ اپنے اثرات ضرور رکھے گا. کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیے مثلاً آپ نے ایک ہفتے پہلے جو کھانا آج کے روز کھایا تھا، آپ سے پوچھو تو اکثر کو آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے پچھلی اتوار کو دوپہر کے وقت کیا کھانا کھایا تھا، لیکن وہ کھانا آپ کے جسم میں پہنچ کر اپنے اثرات دکھا چکا ہوتا ہے. مثلا جو بھی آپ مطالعہ کر رہی ہوتی ہیں نا، دیکھیے مطالعہ جب آپ کتابوں کا کر رہی ہوتی ہیں، اس میں تاریخ کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، اس میں قرآن و حدیث کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، اس میں فقہی احکام بھی آ رہے ہوتے ہیں، اس میں عام جنرل معلومات عامہ بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو جب ان کی ضرورت پیش آتی ہے نا، تو وہ آپ کی دماغ کی لائبریری میں سے نکل کر وہ معلومات آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. جیسے وہ جوتے کی مثال جو انہوں نے دی تھی کہ جب ضرورت جتنی پیش آتی ہے اتنی ہم معلومات کو استعمال کر لیتے ہیں. تو بظاہر اب نہیں لگ رہا ہوتا آپ کو کہ آپ کے اندر کوئی، لیکن وہ فائدہ آپ کو وہ چیز پہنچا چکی ہوتی ہے. مثلا کتنی آپ کی اردو اچھی ہو جاتی ہے، کتنی آپ کی ووکیبلری بہتر ہو جاتی ہے، کتنی چیزیں ہیں، آپ کی اخلاقیات بہتر ہو جاتی ہے. کبھی آپ کو دماغ میں کوئی چیز شیطانی بات آ رہی ہوتی ہے تو آپ فوراً وہ حدیث آپ کو یاد آ جاتی ہے اور آپ رک جاتی ہیں. تو یہ سب کثرت مطالعہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر آپ مطالعہ کریں گے بھی نہیں تو اندر کوئی تبدیلی بھی رونما نہیں ہوگی. لیکن وہ مطالعہ ایک لحاظ سے اپنے اندر وہ کتابوں کی ایک لائبریری بناتے چلے جائیں تو جب وقت ضرورت پیش آئے گا تو وہ چیز نکل کے آ جائے گی. مثلا یہی جو آپ کھاتی ہیں نا کوئی بھی کھانا، تو اس میں سے دیکھیے اس میں جو پروٹینز ہوتے ہیں وہ پروٹین اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، وائٹامن اپنی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ اپنا جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، فیٹ اپنا فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، منرلز، ٹریس ایلیمنٹس، کیا کچھ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے، اور وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد جہاں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں استعمال ہو جاتا ہے. تو کثرت مطالعہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنے مقام پر چلی جائے گی. کتابوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا عادی بنائیں، کوئی وقت اپنا مقرر کریں، مطالعے کے اندر وقت کو لگائیں، ورنہ دیکھیے وقت ایسی ضائع ہوتا چلا جائے گا. یہ اسکرولنگ کرنا موبائل فون کے اوپر اور فیس بک پر اور پیجز پہ پیجز اور نیوز فیڈ پڑھتے چلے جانا، یہ جسٹ ویسٹیج ہے ٹائم کا. تو کتابوں کا حد سے زیادہ اس میں کوشش کریں، مطالعہ کریں، کوئی نہ کوئی وقت مقرر کریں کہ جس میں آپ کتابیں جو ہے وہ پڑھ سکیں. ہمارے ہاں دیکھیے اور جو علاقے ہیں وہاں پر کتابوں کی لائبریریز اتنی، بہت ایسی طریقہ کار لوگوں کو کس طرح کتابیں پڑھنے پر راغب کیا جائے، اس کے لیے ایسی زبردست لائبریریز بنائی جاتی ہیں. یہ چائنا کی لائبریری ہے، یعنی ایسے طریقہ کار اس کے اندر وہ وضع کرتے ہیں کہ لوگ کیسے اٹریکٹ ہو کر جو ہے وہ ان لائبریریز کی طرف آئیں. ہمارے ہاں تو ایک معمولی ہر طالب علم طالبہ کی ایک چھوٹی سی ایک لائبریری، چاہے وہ 1 یا 2 شیلف پہ مشتمل کیوں نہ وہ ہونی چاہیے، اور آہستہ آہستہ پھر بڑھتی جائے. جیسی جو اچھی کتاب ہوں سٹالز پہ جائیں، اپنے اس کے لے کر آئیں. دیکھیے یہ جو موبائل فونوں کے اندر پڑھنے کا رجحان ہے نا، یہ اتنا اچھا آپ کے لیے نہیں ہے. یعنی آپ پوری کتاب بھی اس لحاظ سے نہیں پڑھ سکتے، کون ڈاؤن لوڈ کرے گا، کبھی وہ نہیں ہے، کبھی کوئی چیز کھل نہیں رہی، کبھی کچھ. کتابیں فزیکل حالت میں آپ کے پاس ہارڈ کاپیز ہونی چاہیے کتابوں کی. سافٹ کاپیز کے چکر میں نہ پڑھیں، یا آن لائن وہ نہیں پڑھا جائے گا آپ سے کبھی بھی. ہر مطالعہ آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے. ابھی آپ نے سنا کہ ہر چیز اپنے مقام پر چلی جائے گی، جب ضرورت ہوگی تو آپ کو فائدہ ملے گا.